اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں آج اس جلیل القدر صحابی کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کی داستان ایسی دلربا ہے، اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اہل یثرب راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی دلی تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ آپ کے لیے چشم براہ تھے۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھیں، دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا، کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب وہ ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یوں کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے نہیں اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلدی دوبارہ اسی جگہ پر آ کے بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نچلی منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظام کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بلائی منظر پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلیں پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران و پریشان تھے، کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ اب کیا کریں؟ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان میں نہ چلیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سکون سے نہ سو سکیں۔ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے۔
یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک خنک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل پر جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ کھانے میں جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نشان ہوتے، برکت کے لیے ان پر اپنی انگلیاں رکھ کر کھانا تناول کرتے۔ ایک دفعہ کھانا بغیر چکھے واپس آ گیا تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے آج کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کھانے میں لہسن ہے اور لہسن مجھے مرغوب نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں، اسے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رونق افروز ہونے کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے زمین کو منتخب فرمایا جہاں آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی۔ زمین کے مالک بنو نجار کے 2 یتیم بچے سہل اور سہیل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے مالکان کو طلب فرمایا۔ دونوں سعادت مند بچوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ان بچوں کی والدہ نے بھی ان کی تائید کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، مگر مسجد کے لیے زمین قیمت ادا کر کے لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قیمت کس نے ادا کی، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ فتح الباری کی روایت کے مطابق اس زمین کی قیمت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین رشتہ مواخات قائم فرمایا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اسلام کے معلم اول حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنے میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین۔